پاکستان اور چین کا افغانستان میں دہشت گردوں کے خاتمے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور۔ پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں ایک دوسرے کی مکمل حمایت، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور دو طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق بیجنگ میں پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوئے۔ چینی وزرائے خارجہ وانگ یی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صدارت کی۔ اس کے مشترکہ اعلامیے میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں پاکستان نے ایک چین پالیسی کے تحت تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ، جنوبی بحیرہ چین اور چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ ڈائیلاگ میں دونوں ممالک کی دوستی کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریبات کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اقدام کا مقصد دونوں ممالک میں نسل در نسل دوستی کو مزید مضبوط اور مختلف شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان اور چین آئینی دوستی، اسٹریٹجک شراکت داری اور بااعتماد ساتھی ہے۔ پاکستان نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی نئے دور کی ترقیاتی کامیابیوں کو سراہا اور 14ویں 5 سالہ منصوبے کو کامیاب تکمیل اور 15ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز پر چین کو مبارکباد دی۔ وینزویلا پر کنٹرول کے بعد ٹرمپ کی میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو بھی دھمکیاں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک کے خلاف سخت بیانات دیے۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر گوسٹاو پیٹرو کو دھمکی دی اور کہا کہ کولمبیا میں امریکی فوجی آپریشن اچھا خیال لگتا ہے۔ ٹرمپ نے کولمبیا کی صورتحال کو خراب قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہاں منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ جاری ہے، جسے زیادہ دیر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جب ان سے کولمبیا میں امریکی کارروائی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ان کے لیے قابل قبول ہے۔ امریکی صدر نے کیوبا سے متعلق بھی سخت باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیوبا کی حکومت کمزور ہو چکی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ہی گرنے کے قریب ہے۔ اسی گفتگو میں ٹرمپ نے میکسیکو کو بھی خبردار کیا اور کہا کہ منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے میکسیکو کو اپنا نظام درست کرنا ہوگا، ورنہ امریکہ کو کوئی سخت رد عمل دکھانا پڑے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند۔ بین الاقوامی سطح پر یوم حق خود ارادیت منانے کا مقصد عالمی برادری کو یاد دلانا ہے کہ بھارتی غاصبیت کی وجہ سے کشمیری عوام کو آج تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا جا سکا۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ملک بھر کے علاوہ کئی ممالک میں مختلف تقریبات، ریلیوں اور احتجاجی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ آزادی چوک پر رات گئے مشعل بردار ریلی نکالی گئی جس میں بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ یاد ہے کہ 5 جنوری 1939 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی جس کے تحت کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیا گیا تھا۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ سیاست کو اونچے محلات سے نکال کر گلی کوچوں تک لانے والے اور پاکستان کی قومی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 58ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے عوامی لیڈر تھے جنہوں نے قوم کو جمہوریت کی پہچان دی اور عوام میں بے حد مقبولیت حاصل کی۔ وطن عزیز کو پہلا متفقہ آئین دینے والے ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف سڈرن کیلیفورنیا اور آکسفورڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور وکالت کو پیشے کے طور پر اختیار کیا۔ بھٹو سکندر مرزا کی کابینہ کے رکن جبکہ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے۔ 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عام انتخابات میں عوام کا بھرپور اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ بھٹو کے دور اقتدار میں پاکستان کا آئین بنایا گیا، جوہری پروگرام شروع ہوا، اسٹیل مل اور قومی پیداواری ادارے بنے۔
نسائی ادب پر کتاب تریمت کتھا ڈاکٹر سعدیہ کمال کا قابل ستائش اقدام، جس میں نہ صرف سیب مٹی بلکہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا جیسے سماج کے فرسودہ نظام میں جوہری خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار مقررین کراچی پریس کلب کے اشتراک سے اسلام آباد کی سینئر صحافی جو کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ڈاکٹر سعدیہ کمال کی کتاب تریمت کتھا کی تقریب رونمائی میں کی۔ کراچی پریس کلب میں ڈاکٹر توصیف احمد کی زیر صدارت منعقدہ تقریب میں ادیب و شاعر عثمان جامی، ڈاکٹر محبوب تابش، قاضی آصف، تسلیم اکرام، ڈاکٹر جے پال جھاپڑیا اور نسرین گل نے خطاب کیا، جبکہ نظامت کے فرائض فہمیدہ یوسفی نے ادا کیے۔ اس موقع پر سینئر صحافی طاہر نور، عبدالرحمان، حمید اللہ عابد، ارشد بیگ، نصیر احمد، بشیر، شبیر سمرو، سید انور بنیری، کامران لاشاری، اختر شاہین رند، نعیم اختر، حمید اشرفی، زاہد عباس خان، کرم اختر شہربانو، شائستہ بخاری، خورشید انجم، کامریڈ روف خان لنڈ، رمضان قادر، راشد عزیز بہتا، خورشید پوہڑ، خلیل فریدی، رضوان قلندری، حاتم خان ایڈوکیٹ، عابد دوستار، شکیل کانگا، انیس حیدر، عبداللہ سروہی، راشد خان اور دیگر موجود تھے۔ ڈاکٹر توصیف احمد نے کہا کہ جہاں سماج میں عورت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، وہاں عورت نے زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ تریمت کتھا واحد کتاب ہے جس میں 5 زبانوں سرائکی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو کی خواتین افسانہ نگاروں کے افسانے اردو میں لکھے گئے۔ ڈاکٹر توصیف احمد نے کہا کہ معاشرے میں عورت کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ڈاکٹر سعدیہ کمال کا یہ تخلیقی کام نسائی ادب میں خوشگوار اضافہ ہے۔ معروف ادیب شاعر عثمان جامی نے کہا کہ ڈاکٹر سعدیہ کمال نے تریمت کتھا میں اس خطے کی 5 زبانوں کے نسائی ادب سے متعلق سماجی رجحانات اور حقائق کے اعتبار سے موضوعات میں اشتراک و یک رنگی کا اختصار کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے قائرین کو باور کروایا ہے کہ ہماری دھرتی پر عورتوں کے دکھ لگ بھگ سانچے ہیں۔ یہ کتاب نسائی ادب کی جہتوں، مصنوعات اور معیار سے سرسری واقفیت فراہم کرتی ہے، جس سے مزید جاننے کا جذبہ تحریک پاتا ہے۔ کتاب خود ایک داستان اور کتھا ہے، کیونکہ جب میں تحقیقی اور تنقیدی کام کر رہی تھی تو مجھے سونپا گیا، کیونکہ مادری زبان میری سرائکی ہے اور مجھے سرائکی پہ فخر بھی ہوتا ہے۔ اپنی مادری زبان پہ مجھے اس زبان نے نام دیا، پہچان دی، روزگار دیا، عزت دی اور فخر سے میں اپنی اس زبان کا پرچار کرتی ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقی سب زبانیں بھی ہماری زبانیں ہیں، پاکستان کی زبانیں ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میری آج کتاب کی تقریب، جو کتاب مستوقعی کہ اس دھرتی بلوچستان سے لہر در چھاپتا ہے، اور وہ کتاب خواجہ فرید پہ ڈاکٹریٹ کرنے والی، اس دھرتی سے تعلق رکھنے والی، آ کر شاہ لطیف کی دھرتی پہ کراچی پریس کلب میں اس کتاب کی پہلی تقریب رکھتی ہے۔ تریمت کتھا ڈاکٹر سعدیہ کمال نے ادبی میدان میں خواتین لکھاریوں کو درپیش مشکلات، کٹھن مراحل کا احاطہ کیا ہے اس کتاب میں۔ یہ کتاب نسائی سفر کی کتھا ہے اور یہ سفر کسی صورت آسان نہیں ہے۔ تریمت کتھا ایسی ہی کٹھن سفر سے بڑی یادوں پر مبنی دستاویز ہے۔ سعدیہ کمال کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جہاں عورت کے ساتھ ناروا سلوک پر پرچار کیا ہے، وہاں عورت کی کس طرح ظالم ہے اس کا بھی کھل کر اظہار کیا ہے۔ سب سے بڑے احسان سے مجھے ڈاکٹر سعدیہ کمال کی کتاب کی تقریب میں بولنے کے لیے مدعو کیا، تو میں نے اتنے مختصر وقت میں کتاب وہ بھی تحقیقی مقالات پڑھنے، اپنی مصروفیت اور چند ماہ سے اپنے اندر لفظوں کے پیڑوں پر پتجھڑ کی روح چھا جانے کے عذر پیش کی، لیکن وہ اپنے بچوں کی سی معصومیت کی اصرار پر چلا رہا۔ آخر جب اس نے عثمان بھائی میری خاطر کہا تو میرا انکار اس کے بان سے ہار گیا۔ اگلے دن خورشید میرے دفتر میں ضرور ہوا اور کتاب میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ جب میں نے کتاب کھولی تو لگا گویا کھڑکی کے پٹ کھل گئے ہیں۔ ادھر پاکستان رینجر سندھ نے 2025 میں مختلف آپریشن بھرپور طریقے سے انجام دیے اور اپنے بیشتر اہداف حاصل کیے۔ پاکستان رینجر سندھ نے سال 2025 میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے خلاف 672 آپریشنز کیے۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 227 ہائی پروفائل ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا۔ گرفتار ملزمان نے فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد شامل دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے
مجموعی طور پر 598 آپریشنز کیے گئے اور 126 دہشت گردوں کو گرفتار کیا، جن میں بدنام زمانہ انعام اللہ عرف لالا، نعیم اللہ عرف عمر ظالی، محمد طیب عرف محمد، فتنہ الخوارج حافظ گل بہادر گروپ، عبد الرحمن عرف عبداللہ عرف چارلی BLA اور اللہ خان عرف عبداللہ محسود، فتنہ الخوارج نور ولی عرف ابو عاصم گروپ وغیرہ شامل ہیں۔ تمام دہشت گردوں کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ بھتہ خوری کے خلاف مجموعی طور پر 72 آپریشنز میں 90 بھتہ خوروں کو گرفتار کیا، جن میں عبداللہ مبشر عرف مایا، وسیع اللہ لاکھو گروپ، امیر حمزہ فیضان عرف لمبو، محمد عامر سمد کاٹھواری گروپ، حماد عرف چپیل اور دیگر بھی شامل ہیں۔ پولیس کے ساتھ مشترکہ 58 کارروائیوں کے دوران کچے کے علاقے سے 146 ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں ہزارہ عرف لالا شخانی اور آزان عرف چھالو ہلاک ڈاکوں پر 50 لاکھ روپے، جبکہ ظفر عرف ظفری کنڈوائی اور بہادر عمرانی پر 25 لاکھ روپے انعامی رقم بھی مقرر تھی۔ پاکستان رینجر سندھ نے سال 2025 میں ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم، منشیات فروشی اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف مجموعی طور پر 3413 آپریشنز کیے۔ ڈکیتوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مجموعی طور پر 2155 آپریشن اور 987 ڈکیتوں کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا۔ منشیات فروشی کے خلاف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 1258 آپریشنز کے ذریعے 1359 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا۔ نواک جوکووچ کا پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن سے الگ ہونے کا اعلان۔ نواک جوکووچ نے ایسوسی ایشن سے علیحدگی کا اعلان سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بڑے محتاط انداز میں سوچ بچار کے بعد میں نے پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن سے مکمل دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ شفافیت، گورننس اور جس طرح میری آواز اور میرے امیج کو پیش کیا گیا ہے اس پر تحفظات کے بعد کیا گیا۔ نواک جوکووچ کا کہنا تھا کہ میں اپنی ٹینس فیملی اور کھیل میں کسی بھی طرح کا اپنا حصہ ڈالنے پر فوکس رکھوں گا۔ میرا فوکس میرے اصولوں اور میری انٹیگریٹی کی عکاسی کرے گا۔ ٹینس اسٹار نے کہا کہ میری نیک خواہشات آگے بڑھنے کے لیے کھلاڑیوں کے ساتھ ہیں، لیکن میری طرف سے یہ باب بند ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ نواک جوکووچ پلیئر ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے۔